وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کے سامنے آج ایک ایسی کتاب شروع کرنے والا ہوں جس کو پڑھ کر آپ کو دین کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ اور یہ دیکھنے میں بہت چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن یہ بہت زبردست کتاب ہے اور بہت مقبول ہے۔ اگر آپ اتنی معلومات حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی کتابیں پڑھیں گے تب جا کر اتنی معلومات حاصل ہوں گی، یا چھوٹی اگر کوئی کتاب بھی ہو تو اس میں پورا مضمون پڑھیں گے تب آپ کی سمجھ میں ایک بات آئے گی۔ لیکن اس کتاب کے اندر سوال جواب کی شکل میں ہے، جو ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ میں اس کو پڑھ کر سناؤں گا۔ اس کتاب کا نام ہے تعلیم الاسلام۔ یہ مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور یہ بڑی مشہور اور معروف کتاب ہے، بہت مقبول کتاب ہے۔ تو پہلے حصے کا آج ہمارا پہلا سبق ہوگا۔ ایک بات کی اور گزارش کروں گا میں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بہت سی یعنی اردو زبان کی پہلی کتاب، دوسری کتاب، تیسری کتاب کی پلے لسٹ ہیں، اور ہندوستانی قاعدے کی بھی ہیں، اور قرآن کریم پڑھنے کے متعلق، اور اماں کے پارے کی نورانی قاعدہ، اشرف القواعد، ان سب کی ہمارے چینل پر پلے لسٹ ہیں، تو آپ وہاں سے بھی پلے لسٹ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں اور چیزیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ۔ میرا نام عبد الرحمن شکارپوری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اگر آپ کو یہ کتاب پڑھنی نہیں ہے تب بھی آپ ویڈیو کو سن کر دینی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سے اردو نہیں آتی ہے تب بھی آپ دینی معلومات حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھ کر۔ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سوال: تم کون ہو؟ یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ جواب: مسلمان۔ یہ سوال ہے کہ تم کون ہو، تو جواب ہے اس کا مسلمان۔ سوال: مسلمانوں کے مذہب کا نام کیا ہے، یا تمہارے مذہب کا نام کیا ہے؟ جواب: اسلام۔ اس میں فرق دیکھیے کہ تم کون ہو، مسلمان، لیکن مذہب کون سا ہے؟ تو مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا مذہب کیا ہے، کہ ہمارا مذہب مسلمان ہے، نہیں، مذہب اسلام ہے، اور اسلام کو ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے فرق، کتنی اہم بات ہے۔ سوال: اسلام کیا سکھاتا ہے، یا اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں؟ ایک ہی بات ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے یا اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں؟ جواب: اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اسلام سچا دین ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے۔ سوال: اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اب دیکھیے انہوں نے سوال کیا، اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ تو کلمہ ہمارا یہ ہے۔ جواب: اسلام کا کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سوال: کلمہ شہادت کیا ہے؟ یہ کلمہ شہادت اسی کلمے کا جس کو ہم دوسرا کلمہ کہتے ہیں، دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانے گواہی دینا، جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہی سوال ہے یہ، کلمہ شہادت کیا ہے؟ جواب: کلمہ شہادت یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جواب: ایمان مجمل کیا ہے؟ جس کو ہم نماز کی کتاب میں پڑھتے ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل،
تو وہی ایمان مجمل ہے۔ سوال ایمان مجمل کیا ہے؟ جواب ایمان مجمل یہ ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ سوال ایمان مفصل کیا ہے؟ جواب ایمان مفصل یہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر خدا تعالی کی طرف سے ہوتی ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، تو وہی 7 چیزیں ایمان مفصل کے اندر بتائی گئی ہیں کہ میں ان چیزوں پر ایمان لایا ہوں۔ سوال تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اب دیکھیے یہ موٹی موٹی بات مکمل ہو گئی، تو اب ہے تمہیں کس نے پیدا کیا۔ جواب ہم کیا سمجھتے ہیں ہمیں ماں باپ نے پیدا کیا ہے، لیکن نہیں، اس کا جواب صحیح یہ ہے۔ دیکھو کیا جواب ہے، ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور آسمانوں اور زمینوں اور تمام مخلوق کو خدا تعالی نے پیدا کیا ہے۔ اب کوئی پوچھے تمہیں کس نے پیدا کیا، تو اس کا جواب کیا ہے کہ ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور آسمان و زمین اور تمام مخلوق کو خدا نے پیدا کیا، یعنی ہمیں خدا نے پیدا کیا، یہ اس کا جواب ہے۔ سوال اللہ تعالی نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ اب بتائیے کس چیز سے پیدا کیا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مٹی سے اور اس چیز سے پیدا کیا؟ نہیں، بلکہ جواب اس کا یہ ہے کہ اپنی قدرت اور اپنے حکم سے پیدا کیا۔ اللہ نے دنیا کو اپنی قدرت اور اپنے حکم سے پیدا کیا ہے۔ سوال جو لوگ خدا تعالی کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب انہیں کافر کہتے ہیں۔ سوال جو لوگ خدا تعالی کے سوا اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں یا 2-3 خدا مانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو جو لوگ خدا تعالی کے سوا اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، اس میں تو آگے غیر مسلم یعنی ہندو وغیرہ، 2-3 خدا مانتے ہیں، یہ عیسائی ہیں جو 2-3 خدا مانتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یعنی سب آ گئے۔ جواب ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ سوال مشرک بخشے جائیں گے یا نہیں؟ جواب مشرکوں کی بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں رہیں گے۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالی کے بندے اور اس کے رسول اور پیغمبر تھے، ہم ان کی امت میں ہیں۔ اب دیکھیے ایک سوال اسی کے اندر چھپ گیا، ہم کس کی امت میں ہیں؟ تو ہم ان کی مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ سوال ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب عرب کے ملک میں مکہ معظمہ ایک شہر ہے، اس میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال آپ کے والد اور دادا کا کیا نام تھا؟ جواب آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ سوال ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے؟ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے بڑے ہیں یا چھوٹے؟ یہ سوال ہے۔ تو جواب ہمارے پیغمبر مرتبے میں سب پیغمبروں سے بڑے اور خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ بزرگ ہیں۔ سوال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کہاں رہے؟
یعنی عمر، تو پوری عمر کہاں رہے؟ تو دیکھیے جواب، 53 سال کی عمر تک اپنے شہر مکہ معظمہ میں رہے، اس کے بعد خدا تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ میں چلے گئے اور 10 سال وہاں رہے، پھر 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وفات کہتے ہیں دنیا سے جانے کو۔ سوال، اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو وہ کیسا ہے؟ جواب، جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ سوال، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر یقین کرے اور خدا تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ کو افضل سمجھے اور آپ سے محبت رکھے اور آپ کے حکموں کی تابع داری کرے۔ سوال، یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی ایسی باتیں دکھائیں اور بتائیں جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی شخص نہیں دکھا اور بتا سکتا۔ مطلب معجزے، نبیوں کو معجزے دیے جاتے ہیں جو پیغمبروں کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا نہ کوئی دکھا سکتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سانپ کا لاٹھی کا سانپ بن جانا وغیرہ۔ تو یہ نبیوں کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا نہ دکھا سکتا ہے، تو اس معجزے سے پتہ لگتی ہے کہ یہ نبی ہیں، تو اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ معجزے مراد ہیں اس سے۔ سوال، یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے؟ جواب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے صلعم، اس کا مطلب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، خدا تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے، یعنی اتاری ہے، نازل کی ہے مطلب اتاری ہے۔ سوال، قرآن مجید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ جواب، تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورت، جیسی ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا۔ سوال، کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا؟ جواب، 23 سال میں۔ سوال، قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا؟ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل ایک فرشتے ہیں جو سب سے بڑے فرشتے ہیں، ان کا نام حضرت جبرائیل ہے، جو قرآن کی آیت لے کر آتے تھے، جو وحی لے کر آتے تھے۔ تو جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو آیت یا سورت سنا دیتے تھے، آپ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ سوال، آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ جواب، اس لیے کہ آپ امی تھے۔ امی کسے کہتے ہیں؟ دیکھو سوال، امی کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا، لیکن خدا تعالی نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا۔ سوال، حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ جواب، فرشتے ہیں، خدا تعالی کے حکم پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ سوال، مسلمان خدا تعالی کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ جواب، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں۔ سوال، نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب، نماز خدا تعالی کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالی نے قرآن مجید میں اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ سوال، بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے؟ جواب، گھر میں یا مسجد میں خدا تعالی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، خدا تعالی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی اور ذلت ظاہر کرتے ہیں۔ سوال، مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی خدا تعالی کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ جواب، خدا تعالی ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد میں نماز پڑھو چاہے گھر میں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سوال،
نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ منہ اور پاؤں دھوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اس کو وضو کہتے ہیں، بغیر وضو کیے نماز نہیں ہوتی۔ سوال، نماز میں کس طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟ جواب، پچھم کی طرف، جس طرف شام کو سورج جا کر چھپ جاتا ہے۔ سوال، پچھم کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ جواب، مکہ معظمہ میں خدا تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، اس کی طرف نماز میں منہ کرنا ضروری ہے، وہ ہمارے شہروں سے پچھم کی طرف ہے، اس لیے پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سوال، جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اسے قبلہ کہتے ہیں۔ سوال، دن رات میں کتنی مرتبہ نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ جواب، رات دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ سوال، 5 نمازوں کے نام کیا ہیں؟ جواب، پہلی نماز فجر جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، دوسری نماز ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، تیسری نماز عصر جو سورج چھپنے سے 2.5 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے، چوتھی نماز مغرب جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، پانچویں نماز عشاء جو 1.5-2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے۔ سوال، اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب، جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کھڑے ہو کر زور زور سے یہ الفاظ کہتا ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ میں کر کے سنا دیتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہی ترجمہ آگے والے کا بھی ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ان الفاظ کو اذان کہتے ہیں۔ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم بھی 2 مرتبہ کہنا چاہیے۔ سوال، اس کا ترجمہ یہاں لکھا ہوا، نماز نیند سے بہتر ہے۔ سوال، تکبیر کسے کہتے ہیں؟ جواب، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمے کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے۔ سوال، جو شخص اذان یا تکبیر کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، جو شخص اذان کہتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں، اور جو تکبیر کہتا ہے اسے مکبر کہتے ہیں۔ سوال، بہت سے لوگ مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اس میں اس نماز کو اور نماز پڑھانے والے کو اور نماز پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، بہت سے آدمی مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں، اور نماز پڑھانے والے کو امام اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مقتدی کہتے ہیں۔ سوال، اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ سوال، جو مکان
خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اسے مسجد کہتے ہیں۔ سوال، مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، مسجد میں نماز پڑھے، قرآن شریف پڑھے یا اور کوئی وظیفہ پڑھے یا ادب سے چپکا بیٹھا رہے۔ مسجد میں کھیلنا کودنا، شور مچانا اور دنیا کی باتیں کرنا بری بات ہے۔ سوال، نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب، نماز پڑھنے میں بہت سے فائدے ہیں۔ تھوڑے سے فائدے ہم تم کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے پاک، صاف اور ستھرے رہتے ہیں۔ نمبر 2، نمازی آدمی سے خدا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ نمبر 3، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 4، نمازی آدمی خدا تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ نمبر 5، نمازی آدمی کی نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں۔ نمبر 6، نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 7، نمازی آدمی کو مرنے کے بعد خدا تعالیٰ آرام اور سکھ سے رکھتا ہے۔ سوال، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اور اس کے نام اور عبارتیں کیا کیا ہیں؟ جواب، نماز میں جو عبارتیں پڑھی جاتی ہیں ان سب کے نام اور الفاظ یہ ہیں: تکبیر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری بزرگی برتر ہے اور تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ فاتحہ یا الحمد شریف۔ الحمد للہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ سورہ کوثر۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے تم کو کوثر عطا کی ہے۔ فصل لربک وانحر، پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو کہ وہ یعنی اللہ یگانہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سورہ فلق۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی دعا میں یوں کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے۔
من شر ما خلق، اس کا ہے تمام مخلوق کے شر سے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا پھیل جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر دم کرنے والیوں کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آ جائے. سورۃ الناس. قل اعوذ برب الناس، اے نبی دعا میں یوں کہو کہ میں آدمیوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں. مالک الناس، آدمیوں کے بادشاہ. الہ الناس، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں. من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، جنوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے. رکوع یعنی جھکنے کی حالت کی تسبیح. سبحان ربی العظیم، پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار بزرگ کی. قوما یعنی رکوع سے اٹھنے کی تسمیع. سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اسی قومے کی تحمید. ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے ہی واسطے تمام تعریف ہے. سجدہ یعنی زمین پر سر رکھنے کی حالت کی تسبیح. سبحان ربی الاعلی، پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برتر کی. تشہد. التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام تم پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں. درود شریف. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے کہ رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے. درود شریف کے بعد کی دعا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے.
ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، اور سوائے تیرے اور کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، پس تو اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے۔ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور مجھ پر رحم فرما دے، بے شک تو ہی بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ نماز کے بعد کی دعا، اللہم انت السلام ومنک السلام، اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور تیرے ہی طرف سے سلامتی مل سکتی ہے۔ تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، بہت برکت والا ہے تو اے عظمت اور بزرگی والے۔ دعائے قنوت، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، یہاں سانس توڑ لیں، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، اور تیرے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہتر تعریف کرتے ہیں۔ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اور علیحدہ کر دیتے اور چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تیرے لیے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ، اور تیری ہی جانب دوڑتے اور جھپٹتے ہیں۔ وَنَحْفِدُ، اور جھپٹتے ہیں۔ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، اور تیری ہی رحمت کے امید رکھتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ کرنے کا طریقہ، سوال، وضو کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب، صاف برتن میں پاک پانی لے کر پاک صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھو، قبلے کی طرف منہ کر لو تو اچھا ہے، اور اس کا موقع نہ ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ آستینیں کوہنیوں سے اوپر تک چڑھا لو، پھر بسم اللہ پڑھو اور 3 بار گٹوں تک دونوں ہاتھ دھو، پھر 3 مرتبہ کلی کرو، مسواک کرو، مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرو، پھر 3 مرتبہ منہ دھو، منہ پر پانی زور سے نہ مارو بلکہ آہستہ سے پیشانی پر پانی ڈال کر دھو، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ادھر ادھر دونوں کانوں تک منہ دھونا چاہیے۔ پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھو، پہلے داہنا ہاتھ 3 بار، پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھونا چاہیے، پھر ہاتھ پانی سے تر کر کے بھگو کر سر کا مسح کرو، پھر کانوں کا مسح کرو، پھر گردن کا مسح کرو، مسح صرف ایک مرتبہ کرنا چاہیے، پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو، پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں دھونا چاہیے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ، سوال، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو، نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لو، داہنا ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ اس کے نیچے رہے، نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، ادب سے کھڑے رہو، خدا تعالی کی طرف دھیان رکھو، ہاتھ باندھ کر ثنا سبحانک اللہم و بحمدک
व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। फिर तअव्वुद यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अल्हम्द शरीफ पढ़ो। अल्हम्द शरीफ ख़त्म करके आहिस्ता से आमीन कहो। फिर सूरह इखलास या और कोई सूरत जो याद हो वो पढ़ो। फिर अल्लाहु अकबर कहकर रुकू के लिए झुको। रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लो। रुकू की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 या 5 मरतबा पढ़ो। फिर तस्मीअ यानी समी अल्लाहु लिमन हमिदह कहते हुए सीधे खड़े हो जाओ। तहमीद यानी रब्बना लकल हम्द भी पढ़ लो। फिर तकबीर कहते हुए सजदे में इस तरह जाओ कि पहले दोनों घुटने जमीन पर रखो, फिर दोनों हाथ रखो, फिर दोनों हाथों के बीच में पहले नाक, फिर पेशानी जमीन पर रखो। सजदे की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल आला 3 या 5 मरतबा कहो। फिर तकबीर कहते हुए उठो और सीधे बैठ जाओ। फिर तकबीर कहकर दूसरा सजदा इसी तरह करो। फिर तकबीर कहते हुए खड़े हो जाओ। उठते वक्त जमीन पर हाथ न टेको। सजदों तक एक रकात पूरी हो गई। अब दूसरी रकात शुरू हुई। तस्मिया पढ़कर अल्हम्द शरीफ पढ़ो और कोई और सूरत मिलाओ। फिर रुकू, क़ौमा और दोनों सजदे करके उठकर बैठ जाओ। फिर तशहुद पढ़ो, फिर दुरूद शरीफ, फिर दुआ पढ़ो, फिर सलाम फेरो। पहले दाहिनी तरफ फिर बाएं तरफ। सलाम फेरते वक्त दाहिनी और बाएं तरफ मुंह मोड़ लो। ये 2 रकात नमाज पूरी हो गई। सलाम फेरने के बाद अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ो और हाथ उठाकर दुआ मांगो। हाथ बहुत ज्यादा ना उठाओ यानी कंधों से ऊंचे ना करो। दुआ से फारिग होकर दोनों हाथ मुंह पर फेर लो। सवाल, दोनों सजदों के दरमियान में और तशहुद पढ़ने की हालत में किस तरह बैठना चाहिए? जवाब, दाहिना पांव खड़ा रखो और उसकी उंगलियां क़िबले की तरफ रहें और बायां पांव बिछाकर उस पर बैठ जाओ। बैठने की हालत में दोनों हाथ घुटनों पर रखने चाहिए। सवाल, इमाम और मुनफरिद और मुक्तदी की नमाजों में कुछ फर्क होता है या नहीं? जवाब, हाँ, इमाम और मुनफरिद और मुक्तदी की नमाज में थोड़ा सा फर्क है। एक फर्क यह है कि इमाम और मुनफरिद पहली रकात में सना के बाद अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्हम्द शरीफ और सूरत पढ़ते हैं और दूसरी रकात में बिस्मिल्लाह और अल्हम्द शरीफ और सूरत पढ़ते हैं। मगर मुक्तदी को सिर्फ पहली रकात में सना पढ़कर दोनों रकातों में चिपका खड़ा रहना चाहिए। चुपका खड़ा रहना चाहिए, नहीं चुप खड़ा रहना चाहिए। और दूसरा फर्क यह है कि रुकू से उठते वक्त इमाम और मुनफरिद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हैं और मुनफरिद तस्मीअ के साथ तहमीद भी कह सकता है, मगर मुक्तदी को सिर्फ रब्बना लकल हम्द कहना चाहिए। सवाल, नमाज की 3 या 4 रकातें पढ़नी हो तो किस तरह पढ़ें? जवाब, 2 रकातें तो इसी कायदे से पढ़ी जाएं जो ऊपर बयान हुआ, मगर कायदे में अत्तहियात और तशहुद के बाद दुरूद शरीफ न पढ़ें बल्कि अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाएं। फिर अगर नमाज वाजिब या सुन्नत या नफिल है तो 2 रकातें पहली 2 रकातों की तरह पढ़ लें और अगर नमाज फर्ज है तो तीसरी रकात और चौथी रकात में अल्हम्द शरीफ के बाद सूरत न मिलाएं। बाकी और सब इसी तरह पढ़ें जैसे पहली 2 रकातें पढ़ी हैं। सवाल, नमाज सुन्नत या नफिल की 3 रकातें भी पढ़ी जाती हैं या नहीं? जवाब, नमाज सुन्नत या नफिल की 3 रकातें नहीं होती, 2 या 4 रकातें ही पढ़ी जाती हैं। सवाल, रुकू करने का सही तरीका क्या है? जवाब, रुकू इस तरह करना चाहिए कि कमर और सर बराबर रहें, यानी सर न कमर से ऊंचा रहे न नीचा हो जाए और दोनों हाथ पसलियों से अलहदा रहें और घुटनों को हाथों से मजबूत पकड़ लिया जाए। सवाल, सजदा करने का ठीक तरीका क्या है? जवाब, सजदा इस तरह करना चाहिए कि हाथों के नीचे के हाथों के पंजे
ہاتھوں کے پنجے زمین پر رہیں اور کلائیاں اور کوہنیاں زمین سے اونچی رہیں اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہے اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ رہیں۔ سوال: نماز کے بعد انگلیوں پر شمار کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ جواب: سبحان اللہ 33 مرتبہ، 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھنا چاہیے۔ اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ ختم ہوا۔